یہ پہلی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر، وکاتبہ، اس کے لکھنے والے پر، وشاہدہ، اس کے گواہوں پر۔ یعنی جو بندہ بھی سودی معاملے میں معاونت کرتا ہے، سود کے لیے معاونت کرتا ہے، تو اس بندے پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ ہے، ایک چیز یاد رکھنا کہ ایک ہوتا ہے کسی حکم کو سمجھنا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے لیکن اس کا کر لینا، یہ فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، کفر نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بندہ انکار کر دے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سود حرام نہیں ہے، تم ہر چیز کو کرائے پہ دے دیتے ہو، تو پیسوں کو کرائے پہ نہیں دے سکتے؟ دلیلیں تو ہر بندہ گھڑ لیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ بندے کے اندر جو ضمیر ہے نا، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یہ اس کا ضمیر اسے گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ جب تک وہ اپنے ضمیر کو کوئی دلیل گھڑ کے مسلمان نہیں کر، وہ یعنی قائل نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے پہلے اس کے جواز کی ایک دلیل بناتا ہے۔ ایک رشوت خور سے آپ کہیں رشوت کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں سارا جہان لیتا ہے، میں کوئی اکیلا ہوں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے سود کو جائز قرار دیا انہوں نے بھی دلیلیں ڈھونڈی کہ بھی جب تم اپنی گاڑی کرائے پہ دے سکتے ہو تو پیسے کرائے پہ نہیں دے سکتے، تو جس طریقے سے اس کا لے لیتے ہو تو اس کا بھی دے سکتے ہو، اور بھی ایسی کئی دلیلیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم قطعی آ جائے تو پھر وہاں کوئی عقل کی بات نہیں چلتی۔ یعنی عقل جو ہے وہ دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں۔ عقل کی ایک اہمیت ہے اسلام میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عقل آل ان آل نہیں ہے، عقل کی ایک حد ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والے پر بھی لعنت اور کھلانے والے پر بھی۔ اب کھلانے والا جو ہے نا، اس کی دو صورتیں، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے، اس کو پیسے چاہیے، اس کا آپ فرض کریں کوئی بیمار ہے، اس نے آپریشن کروانا ہے، کوئی اس کی مجبوری ہے جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو وہ کسی بندے سے کہتا ہے جی مجھے اتنے پیسے ادھار دیں، وہ کہتا ہے جی میں تو سود پر دوں گا۔ جو بندہ مجبوری سے سود پر پیسے لیتا ہے، اگرچہ یہ اس کو کھلانے والا ہے سود، لیکن یہ مجرم نہیں ہوگا، یہ مجبور ہے۔ یہ ہوتا ہے یعنی ایسا معاملہ کرنا جس میں ایک بندہ یہ کہے یار یہ کر لیتے ہیں، اتنے مجھے بچ جائیں گے، اتنے آپ کو بچ جائیں گے۔ اس صورت میں کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ جیسے رشوت ہے، تو ایک بندہ جو ہے اگر اپنا حق لینے کے لیے پیسے دیتا ہے تو وہ رشوت نہیں ہے جس کو حرام کہا گیا ہے، یعنی لغت میں رشوت ہی ہے، لیکن رشوت کی تعریف یہ ہے کہ ما یعطی لاحقاق الباطل او لابطال حق۔ رشوت اس چیز کو کہتے ہیں جو حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق کرنے کے لیے دی جائے۔ ایک چیز میرا حق نہیں ہے، میں نے پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، تو میں نے کیا کیا؟ باطل کو حق کر لیا، جس کا حق تھا اسے باطل کر دیا، یہ رشوت ہے۔ اب ایک بندے کا بجلی کا میٹر نہیں لگتا، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اس کا ایسا کام ہے جو اس کا حق ہے لیکن نہیں کرتے، سسٹم ایسا ہے نہیں کرتے، تو وہ بندہ اگر یعنی اس کو پیسے دے دیتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے، اگر جو محتاط بندے اس سے بھی بچتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہی بات ہے سود کھلانے والے کی،
کہ اگر کسی بندے نے مجبوری سے، اس کی مجبوری ہے، اس نے کسی سے پیسے لیے ہیں اور سود دیا ہے، تو وہ مجرم، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، دوسرا بندہ گناہ گار ہوگا جس نے اس سے سود کے پیسے لیے۔ اس طرح آپ نے اس کے لکھنے، یعنی جتنے بھی اس میں اس معاملے میں اس کے معامل ہوں گے تو اس سودی معاملے میں، تو ان سب پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔